أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فاستقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. صدق الله العلی العظیم. رفقائے محترم، دو باتیں ابتداً سن لیں، پھر یہ آیات آپ کی سمجھ میں آئیں گی. ایک بات تو یہ تھی کہ جب صلح حدیبیہ کے معاہدے کو مشرکین نے اور مشرکین کے کچھ قبائل نے توڑا تو ابو سفیان کو اس بات کی شدید فکر لاحق ہوئی کہ اب اس کا ریئیکشن آئے گا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اوپر چڑھائی کریں گے. چنانچہ ابو سفیان خود مدینہ چل کر گیا اور اس نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہت منت کی، بڑے ترلے پائے کہ آپ اس عہد شکنی کے اوپر برہم نہ ہوں بلکہ اس معاہدے کو برقرار رکھیں. یہاں تک کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سفارش کی کرائی اور خود ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں، ان کو بھی آپ نے اس مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہا. لیکن جب وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے اور اس بستر پر بیٹھنے لگے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر تھا، تو حضرت ام حبیبہ نے آگے بڑھ کر کہا ابو جان ٹھہریے، کھڑے ہو جائیے. وہ کھڑے ہو گئے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر کو ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لپیٹ دیا. ابو سفیان نے ان سے پوچھا کیا میں اس بستر کے لائق نہیں تھا یا یہ بستر میرے لائق نہیں تھا؟ تو ام حبیبہ نے برجستہ باپ کے باپ ہونے کا احترام کرتے ہوئے یہ حقیقت بیان فرما دی کہ آپ اس بستر کے لائق نہیں ہیں، یہ محمد رسول اللہ کا بستر ہے اور آپ نجس ہیں. تو وہ جو امید لے کر گئے تھے کہ میں اپنی بیٹی کے ذریعے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل کرنے کی کوشش کروں گا، وہ ساری امید بھی ان کی غارت ہو گئی. دوسری حقیقت یہ سمجھ لیجئے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن قبائل کے ساتھ معاہدے کیے تھے ان قبائل میں سے 3 قبیلے ایسے تھے جنہوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے عہد کا اور معاہدے کا پاس رکھا تھا. ان میں ایک قبیلہ بنو خزاعہ بھی تھا. یہ قبیلہ تو خیر مکے کا بڑا قدیمی قبیلہ تھا، یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد اسی نے جب مکہ کے اوپر حملہ کیا تو اس وقت یہ قبیلہ مکے کے اوپر قابض تھا اور مکے کا مالک تھا. پھر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اس میں آ کر آباد ہوا اور صلح حدیبیہ کے وقت اس قبیلے نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حلیفانہ تعلقات قائم کر لیے تھے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حلیف قبیلہ تھا، آپ کا ساتھی قبیلہ تھا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیف قبیلہ ہونے کی وجہ سے کفار و مشرکین نے اس قبیلے کے اوپر حملہ کیا کہ آپ ہمارے دشمن کے دوست ہیں تو ہمارے بھی دشمن ہیں. اس کے اوپر حملہ کیا. پھر اس قبیلے کا ایک وفد حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہاں جا کر انہوں نے دعائی دی کہ آپ کی وجہ سے ہمیں مار پڑی ہے اور ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہ فیصلہ فرمایا کہ ہم اس کا بدلہ لیں اور پھر آپ نے وہ 10,000 کا لشکر تیار کیا جس نے
مکہ فتح فرمایا۔ تو فتح مکہ کے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب یہ بنو خزوع کے بنو خزیمہ کے اوپر جو حملہ ہوا تھا، اب ان دو حقیقتوں کو سمجھ میں رکھنے کے بعد اب یہ آیات سنیں کہ جب ابو سفیان کی سفارت وہاں آئی تو ممکن ہے اس ماحول میں کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہوں کہ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ صلح ہو جائے تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صلح کر لینی چاہیے، خود وہ چل کر آئے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہی نہیں، اب وقت گزر گیا ہے، اب مسلمانوں کو تیار رہنا چاہیے کہ اب جنگ ہوگی اور اب فیصلہ ہوگا۔ تو بات اس طرح سے ہے، کیف یکون للمشرکین، کیوں نہ ان کو قتل کیا جائے، کیوں نہ ان کے ساتھ لڑا جائے، کیوں نہ ان مشرکین کے ساتھ جنگ کی جائے۔ عہد عند اللہ و رسولہ، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کو بھی توڑا ہے، اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کو بھی انہوں نے توڑ دیا ہے۔ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، البتہ کفار و مشرکین کے ان قبیلوں کے ساتھ نہیں لڑا جائے گا جنہوں نے مسجد حرام کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وعدہ کیا اور معاہدہ کیا۔ فاستقاموا لکم فاستقیموا لہم، انہوں نے اس وعدے کی پاسداری کی، جب تک وہ تمہارے لیے اس وعدے کے اوپر قائم رہیں تم بھی اس وعدے کے اوپر قائم رہو۔ ان قبائل کو چھوڑ کر جنہوں نے وعدے کی پاسداری کی ہے، باقی جتنے مشرکین ہیں اب ان کے ساتھ جنگ ہوگی، اب میدان میں فیصلہ ہوگا۔ مسلمانوں کو تیار کیا گیا ہے کہ ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ، اب کشمکش ہوگی، اور یہ کشمکش اسلام کے مزاج میں شامل ہے جی، باطل کے ساتھ لڑنا یہ اسلام کے مزاج میں شامل ہے، یہی ایمان کا امتحان ہے۔ جب تک انسان کا مال، انسان کی جان، انسان کی آبرو، انسان کی بقا خطرے میں نہیں پڑتی، اس وقت تک اس کا امتحان ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء جو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اس امتحان میں ڈالا ہے اور اس امتحان سے ان کو گزارا ہے۔ تو کہا یہ گیا ہے کہ جب تک یہ قائم رہیں تمہارے لیے، تم بھی ان کے ساتھ معاہدے کی پاسداری کرو اور اپنے معاہدوں کے اوپر قائم رہو۔ اور پھر آگے فقرہ عجیب سا لگتا ہے کہ جنگ کی حالت ہے، جنگ کا تذکرہ ہے، جنگ کی تیاری کا حکم ہے، مشرکین کو قتل کرنے، مشرکین کے ساتھ لڑنے کا حکم ہے، لیکن اللہ پاک نے یہاں بھی یہی فرمایا، ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اگر یہ پاسداری کرتے ہیں پھر تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان کے اوپر کچھ چڑھائی نہ کرو، خدا سے ڈرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ حضرات، یہ تقوی ہے، یہ گھر کے چولہے سے لے کر میدان جنگ تک ایک مومن کا سب سے بڑا ہتھیار بھی ہے، سب سے بڑا حسن بھی ہے اور سب سے بڑا وصف بھی ہے۔ جب تک مومن کے ساتھ تقوی رہتا ہے، مومن کامیاب، مومن اللہ کے نزدیک سرخرو، مومن دنیا کے اندر سرخرو، اور جب بھی اس سے تقوی کی یہ صرف چھنتی ہے اور دور ہوتی ہے تو پھر مومن کو رسوائی سے اور مومن کو شکست سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ گاہ بگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو یہی کہا ہے کہ تقوی کی روش اختیار کرو، عین حالت جنگ میں بھی تم خدا سے ڈرتے رہو، جنگ کے موقع پر بھی تمہیں خدا کی خشیت اور اس کا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، اللہ پاک دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما اور ہر قسم کی ہزیمت، نقصان، بےعزتی اور رسوائی سے محفوظ فرما۔ اللہ پاک تقوی اختیار فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خشیت نصیب فرما، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے معاملات میں راست روی عطا فرما، اللہ آخرت میں سرخروئی نصیب فرما،
اللہ محمد رسول اللہ کی محبت و اطاعت نصیب فرما۔ اللہ کے عوض پر اللہ کے رسول سے اپنی ملاقات میں ہمیں آب کوثر نصیب فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سعادت کی زندگی عطا فرما۔ اللہ پاک شہادت کی موت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔